السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذوی الاحتشام، آئیں آغاز گفتگو سے قبل حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی مجلس پاک میں ذکر خاص ہے حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ محفل سجی ہے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا کے نام سے۔ فقط اس ذات کو دیکھ کر محفل نہیں سجائی گئی، اس کا سبب ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس نے دنیا کائنات کو عشق مصطفیٰ سکھایا ہے، جس نے دلوں کو زندہ کیا ہے، جس نے اسلام کی حقانیت سمجھائی ہے، جس نے سمجھایا ہے کہ دنیا اپنے لیے نہیں جی جاتی، دنیا حقیقت میں اللہ اور رسول کے لیے جی جاتی ہے۔ اب میں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اور آپ، اور گھڑی بار بار دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں لگ بھی رہا ہوگا ایسا کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یقیناً ہو گیا ہوگا آپ کے لیے وقت زیادہ، کیونکہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہم اور آپ اسی معاشرے کے ہیں، میں آپ کے درمیان کا۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں نا جو راتوں رات ڈی جے نائٹ میں راتیں گزار دیا کرتے ہیں، ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جو رات کو محفل سجانا شروع کرتے ہیں اور صبح فجر تک ڈی جے بجتا رہتا ہے۔ اس وقت ہم کیا گھڑیاں دیکھتے ہوتے ہیں، یا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ میری نیند خراب ہو رہی ہے، یا لگ رہا ہوتا ہے کہ صبح کہیں کام پر جانا ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں نا؟ تو ابھی اتنی فکر کیوں وقت کی؟ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہاں ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ۔ اور بہت حیرت کی بات یہ ہے کہ جس وقت ہمارے یہاں شادیاں ہونے لگتی ہیں نا، اور جب وہ ہم لوگ آغاز کرتے ہیں کہ بھائی بارات نکلنے والی اور ڈی جے آنا ہے، اتنا پکا سچا مسلمان، اتنا پکا سچا مسلمان پہلے گانے بجانوں سے پہلے 2-3 قوالیاں بجائے گا۔ پتہ نہیں کون سی برکت کا کام کرنے لگے ہیں جناب، قوالیاں بجائیں گے؟ کیا یہ ہے کیا حکم ہے کیا کہیں پر کہ گانے بجانے سے پہلے 2-4 قوالیاں بجا لو پھر جائز ہو جائے گا؟ ارے پیاروں کہاں جا رہے ہو یار، کچھ تو سوچو نا، یہ کام تو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اولاً تو گناہ کر رہے ہو، اوپر سے پہلے یہ اور کام کر رہے ہیں آپ۔ تو گھڑیاں زیادہ نہ دیکھیں، کچھ گفتگو سماعت کریں۔ میرے بعد میں آپ کو ہمارے مشفق حضرت العلامہ قاری نوشاد صاحب قبلہ کو بھی سننا ہے آپ کو، الحمدللہ۔ اب میری گفتگو ہے اصل میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا، مجھے کچھ باتیں آپ سے ذکر کرنی ہے، صرف ذات نہیں، ہمیں تعلیمات دیکھنی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جب چھوٹی سی عمر میں بھی تھے نا، تب بھی آپ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کا جذبہ تھا۔ ہم اور آپ اس عمر میں پہنچ کر کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، درسگاہ میں پڑھتے ہوتے، اس وقت بھی آپ کی زبان پر غلط باتیں بھی نہیں آیا کرتی تھی۔ غلط باتوں کا مطلب کیسا؟ گالیاں نہیں، ایسی غلط بات نہیں، چغلیاں نہیں، ایسی بات نہیں۔ جیسے ایک روز استاد پڑھا رہے تھے، پڑھاتے ہوئے استاد پڑھاتے ہیں زبر، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں زیر، استاد پھر دباؤ ڈالتے ہیں کہ زبر، امام پڑھتے ہیں زیر۔ پریشان ہو گئے استاد، دادا جان کو بلایا کہ دیکھیں آپ کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، میں زبر پڑھا رہا ہوں، زبر لکھا ہوا ہے اور بچہ زیر پڑھ رہا ہے۔ آپ کے دادا جان نے کہا کہ اچھا قرآن کا دوسرا نسخہ لے کر آؤ، ذرا وہ اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ جب وہ نسخہ دیکھا گیا تو پتا چلا کہ کاتب لکھنے والے نے غلطی کر دی، حقیقت میں اس جگہ زیر ہی تھا، لکھنے والے نے زبر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے دادا جان کہنے لگے اکیلے میں جا کر، شہزادے ایک بات تو بتا، استاد تو پڑھا رہا تھا، استاد کا کہنا مان لیتا۔ کہتے دادا حضور کوشش کر رہا تھا کہ جو استاد پڑھا رہا ہے وہ پڑھ لوں، لیکن میری زبان ہے کہ اس کو قبول ہی نہیں کرتی ہے۔ ارے پیاروں ذرا سوچے تو صحیح، اتنی حقانیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی کہ وہ چاہیں کہ استاد جو پڑھا رہا ہے وہ پڑھ لیں، لیکن نہیں، حق جاری ہوگا زبان پر۔ پتہ ہے کیوں؟ جن کا دل اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نور روشن کر دیا کرتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، یہ چھوٹا سا بچہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، یہ حقانیت نہیں نا؟ پتہ ہے کیوں؟ ان کے والد اچھے تھے، ان کی والدہ اچھی تھی،
ان کے دادا اچھے تھے، ان کا گھر بار اچھا تھا، انہوں نے کبھی باطل باتوں کا تذکرہ نہیں کیا، ان کی زبانوں پر کبھی برا ہی آیا ہی نہیں، کبھی گالیاں نہیں دی، کسی کا برا نہیں سوچا، برا نہیں کیا، تو بھلا ان کے گھر میں پلنے والی اولاد کبھی برا بول بھی سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک زبر زیر کا مسئلہ تھا۔ ذرا سوچیں، تربیت آپ کو کرنی ہے، آپ کے بچوں کی خود کی کرنی ہے۔ جب تک اپنے آپ کو نہیں سنواریں گے، اپنے اولاد کو نہیں سنوار پائیں گے۔ میں کچھ باتیں ذکر کروں گا، برا لگے تو مجھے کہیے گا، حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ گلیوں سے گزرتا رہتا ہوں، پکڑ لیجئے گا کسی راستے کے اندر کہ حضرت آپ نے یہ بیان کیا تھا، ہمیں اچھا نہیں لگا، اس وقت تک آپ کو سمجھاؤں گا جس وقت تک آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ اب ذرا سوچیں ایک بات کہ چھوٹے سے بچے ہیں، ابھی یہ بچے کھڑے ہوئے ہیں نا یہاں پر حدیث سنانے کے لیے، آپ کو لگ رہا ہو کہ بچے اٹک رہے ہیں، لگ رہا ہوگا کچھ مرتبہ، تو آپ کو کیسا لگا کہ تیاری اچھی نہیں ہے؟ نہیں، آپ نہیں جانتے بچے کتنی محنت کر چکے ہیں۔ مسئلہ ایسا ہے، سامنے بہت لوگ موجود ہیں، اسٹیج بڑا ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑا خوف ہو جاتا ہے، ڈر جاتے ہیں بچے، تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، شاباشی دینی چاہیے ان بچوں کو، ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اور آپ تو گالیاں دینے پر تو شاباشی دیتے ہیں نا، بچوں سے گالیاں دلواتے ہیں نا، وہ تو برائی ہوتی ہے۔ یہاں حدیث سنا رہے ہیں، اور ان بچوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ استاد پاس میں بیٹھا ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے کبھی بھی، کیونکہ وہ مضبوط ہاتھ رہتا ہے کہ استاد کہیں نہ کہیں ساتھ دے ہی دیتا ہے۔ دنیا میں دو ہی ہیں ایسے جن کے ہوتے ہوئے ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک باپ کی موجودگی ہو، باپ کا سایہ سر پہ ہو تو بچے کو گھبرانا نہیں، مصیبت میں مبتلا ہوگا، گرنے لگے گا، باپ تھام لے گا۔ ایک دوسرا استاد ہوتا ہے کہ کہیں بچہ ڈگمگاتا ہے تو استاد اس کو تھام لیتا ہے۔ اس لیے بے فکر رہا کریں، باپ اور استاد کی موجودگی میں اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھا کریں آپ سب۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے اس وقت میں، تربیت ہوتی ہے نا تو 9 عمری کے اندر روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے امام عشق و محبت چھوٹے سے تھے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، پریشان ہوئے، چہرے کی ہوائیاں بھی اڑ گئی کہ روزہ رکھا ہے، پریشان ہو گئے۔ والد کو لگا کہ کام کرنا چاہیے، بچے کو اندر لے کے گئے، کھیر رکھی تھی، پھرنیاں رکھی تھی، بچوں کہتے ہیں کہ آؤ پیارے، کوئی دیکھتا نہیں ہے، کھیر کھا لو۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا، لیکن جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھتا ہے۔ آپ کے والد محترم نے اپنے بچے کی پیشانی چومی، روتے ہوئے کہا کہ اس بچے کو آج یہ فکر ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ بچہ کبھی دین کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین کے ساتھ وفاداری سکھائی ہے، آپ کے ضمیر میں دین سے وفاداری ہے، تو آپ کا بچہ دین کا وفادار ٹھہرے گا۔ اگر آپ نے رسول اللہ کی عظمت کے پہرے دیے ہیں تو آپ کا بچہ خود اٹھ کر کہے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کس دین کے طرفدار ہیں آپ؟ ذرا بتائیں تو صحیح، کون ہیں آپ لوگ؟ آپ نے سمجھا ہے؟ فلسطین کے تذکرے پڑھتے ہیں آپ، شام میں تذکرے پڑھتے ہیں، مسلمان بچوں کے تذکرے پڑھتے ہیں آپ، شامیوں کے تذکرے آپ نے پڑھے نہیں، آپ نے دیکھے نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جس وقت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی تھی ان بچوں کے سامنے، وہ بچے کیا کہتے تھے کہ اگر گالیاں دینی ہے تو ہمیں دے لو، مارنا ہے تو ہمیں مار لو، لیکن خدا را ہمارے رسول کو گالیاں نہ دینا، ہمارے دلوں میں تکلیف ہوا کرتی ہے۔ کبھی سمجھایا ہے آپ نے خود سمجھا ہے وہ محبت رسول کیا ہے؟ دل تڑپنا چاہیے آپ کا، اس امام کا تذکرہ ہو اور عشق رسول کی بات نہ ہو، اس امام کا تذکرہ ہو، حفاظت دین کی بات نہ ہو، اس امام کا تذکرہ ہو اور اسلام کی سربلندی کی بات نہ ہو تو تذکرہ ادھورا رہ جایا کرتا ہے۔ آپ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، امام کے ماننے والے ہیں، تو ذرا بتائیں نمازوں کا حال کیا ہے؟ خیر ازکیہ محمد احمد نسوائی اس بات کو خاص طور پر ذکر کرتے ہیں اور بچوں کی تربیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بات سنو، نمازیوں بہت پکے نمازی ہو تم ہو سکتے ہو، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ضعیف العمری میں پہنچے، بیمار پڑ گئے، جماعت نہیں چھوڑا کرتے تھے، لیکن بیمار زیادہ ہوئے، چلنے کوئی طاقت نہیں تھی اور کوئی ساتھ لے کر جانے والا نہیں تھا، لیکن امام اہل سنت اپنے گھر سے گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف گئے ہیں جماعت میں شامل ہونے کے لیے۔ دیکھیں تو صحیح، ایسا ہی تو امام ہوتا ہے نا۔ ولی دیکھیں ہیں آپ نے، پیر دیکھیں ہیں آپ نے، بڑے بھاری بھاری پیر دیکھیں آپ نے، بڑے جبہ قبوں والے، 10-15 انگوٹھیاں پہنے والے پیر دیکھے ہوں گے آپ نے۔ آپ مانتے بھی ہوں گے پیروں کو، درگاہوں پر جاتے ہوں گے آپ، وہ بیٹھا ہوگا کوئی فاتحہ لگا رہا ہوگا جسے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی آتی ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے، نمازوں کا وقت جاتا رہتا، آپ نے دیکھے ہوں گے نا ایسے بھی جو گردنیں پکڑ پکڑ کر درگاہ میں گھسیٹتے ہیں سجدہ کر، دیکھے ہوں گے آپ نے، وہ آپ کو اچھے لگتے ہوں گے۔ کون سا پیر ہوتا ہے؟ اور تعلیمات اعلیٰ حضرت بات کرتے ہیں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک پیر کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ کتنی؟
4 شرطیں ہیں، یہ بات یاد رکھنا. آپ کو وہ شخص چاہیے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے، جو رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جائے. 4 شرطیں ایک پیر کے لیے ہونی چاہیے. پہلی شرط امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ سنی صحیح العقیدہ ہو. پہلی شرط سنی صحیح العقیدہ ہو، عقیدے کی گڑبڑی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار مانتا ہو، رسول اللہ کے علم غیب کا اقرار کرتا ہو، رسول اللہ کو زندہ مانتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا اقرار کرتا ہو، رسول اللہ کو اپنے جیسا نہ مانتا ہو، خدائے تعالیٰ کے بعد تمام کائنات میں سب سے افضل سمجھتا ہو. عقیدے درست ہوں، پہلی بات. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص اس قدر علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل قرآن و سنت سے نکال سکے. دیکھتے جائیں جو پیروں پر نظر دوڑاتے جائیں، جن پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں یا جن سے فاتحہ لگواتے ہیں. اور تیسری شرط امام ذکر کرتے ہیں، فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، یعنی نمازیں نہ چھوڑتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، چغلیاں نہ کرتا ہو، ایسا نہ ہو کہ حد شرع سے بڑھ کر 4 5 انگلیاں پہنتا ہو، ایسا بھی نہیں. پھر چوتھی شرط امام ذکر کرتے ہیں کہ اس کا سلسلہ آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. اب دیکھیں، اٹھائیں آپ پیروں کو، کتنی نمازیں، کتنے مسائل، کتنا علم. جن لوگوں سے آپ فاتحہ لگانے جاتے ہیں درگاہ پر، جھاڑا پھونک کروانے جاتے ہیں جن سے، ان سے پوچھیں آپ، شاید وہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہ پڑھ کر سنا سکیں. ہے کہ نہیں ایسا؟ برا نہ ماننا، بات پکی ہے یہ. پھر ایک بات اور میں سنیں، امام عشق و محبت کی جب بات کرتے ہیں، تذکروں کی بات کرتے ہیں، ذرا سوچیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق. اب ذرا سوچیں، ایک شخص ہے جس کی تمنا آپ کو برسوں سے ہو، جس کے لیے راتوں کو رویا کرتے ہو، آپ دعائیں مانگا کرتے ہو کہ وہ نظر آ جائے، وہ نظر آ جائے، وہ نظر آ جائے. ایک لمبی عمر گزرنے کے بعد کہ آپ کا ضبط بھی ٹوٹتا ہو، آپ رہ کر اپنی آپ کی دعائیاں دے کر اسے التجائیں کرتے جائیں، اور ہزاروں التجا کے بعد آپ کی تمنا بر آئے اور آپ کے دل میں چاہے کہ نہیں، یہ بندہ ایسا ہے کہ اس پر سب کچھ وار دینا چاہیے، اس پر اپنا سر وار دینا چاہیے، سجدہ کر لینا چاہیے، تو کیا سوچیں گے آپ؟ ہاں درگاہوں پر جا کے سجدہ کر رہے ہیں، کیا باقی رہ جائے گا؟ برا نہ مانیے گا، درگاہوں پر جا کے سجدہ کر رہے ہیں، کیا باقی رہ جائے گا؟ لیکن رکیں، میری بات سنیں، ابھی آتا ہوں اس بات پر بھی. امام عشق محبت کا دوسرا حج تھا. امام عشق محبت گئے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے، مدینہ مبارک کے سامنے. آپ سوچیں ذرا وہ محبت کیا ہوگی. یا تو حاضری خود کی ہے، ورنہ کوئی دوسرا آتا تھا نا اعلیٰ حضرت کے پاس میں، اور اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوتی، اعلیٰ حضرت پوچھتے، یہ نہیں پوچھتے کہ حج کر کے آیا ہے. پہلا سوال ہوتا تھا، اچھا بتاؤ تو صحیح، رسول اللہ کا روزہ دیکھا ہے، گنبد خضرا دیکھا ہے، مدینہ دیکھا ہے؟ اگر وہ شخص کہتا کہ ہاں مدینہ دیکھ کر آیا ہوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قدم چوم لیا کرتے تھے. اور اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ نہیں مدینہ نہیں دیکھا ہے، اعلیٰ حضرت اس سے بات تک نہیں کرتے تھے. ایک بزرگ آئے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں، اعلیٰ حضرت نے پوچھا مدینہ دیکھا ہے؟ کہ ہاں دیکھا تو ہے، بس 2 ہی دن گزارے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے 2 دن کی بات کرتا ہے، چند سانسیں مل جائے تو زندگی کی معراج ہو جائے. تو نے تو 2 دن گزار لیے ہیں. انہیں اپنے پاس رکھا، بٹھایا، ان کے پاؤں چومتے رہے کہ تیرے پاؤں تو وہ مبارک پاؤں ہیں جنہیں مدینے کی گلیوں کو چوم رکھا ہے. اب دیکھیں تو صحیح، یہ عالم ہے، یہ محبت ہے. محبت جہاں سرکار کی بات آ جائے تو اپنا سب کچھ قربان. اور بچہ بھی حدیث سنا رہا تھا نا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. آقا انعامدار فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اعلیٰ حضرت پہنچے ہوئے ہیں، التجائیں ہیں، آرزو ہیں، تمنائیں تھی. روزہ تو دیکھا ہے، ہاں روزہ دیکھ لے. تب بھی آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میری وفات کے بعد میرا روزہ دیکھا، گویا کہ اس نے مجھے زندہ دیکھ لیا ہے. لیکن یہ تمنا ہیں، یہ آنکھیں ہیں کہ امید برائی نہیں آتی. صرف روزہ دیکھا ہے. روزے دیکھنے کا یہ عالم ہے کہ دل تڑپتا ہے، دل نکلتا جاتا ہے کہ بس. پھر دل چاہتا ہے کہ اتنا کافی نہیں ہے نا، کچھ اور بھی تو ہو نا. اگر روزے میں اتنا حسن ہے، اتنا جمال، اتنا عشق، اتنی محبت ہے، تو ذرا سوچیں اس روزے میں جلوہ فرما جو ہے اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا. روزے کو دیکھ کر یہ لطف ہے کہ آنکھیں پھیرنے کو دل نہیں چاہتا. روزے میں جلوہ فرما اگر نظر آ جائے تو کیا سے کیا ہو جائے.
आला हजरत बैठे हुए हैं, रात का वक्त था, दिल में तमन्नाएं उमड़ती हैं कि काश नजर आ जाए, काश नजर आ जाता है। दुआएं करते हैं, दुआएं करते हैं। एक रात गुजर गई, दूसरी रात फिर हाजिर हुए, कहा कि या रसूल अल्लाह देखना चाहता हूँ, आरजू है, आपका दीदार चाहिए, यासना नजर आए ना, या रसूल अल्लाह चेहरा दिखाए ना, करम फरमाए ना। अभी मुरादें पूरी नहीं हुई, बेताब हो गए ना। कहते हैं कि वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। फिर तड़पते हैं, तड़पते हैं, तड़पते हुए रोते हुए कहते हैं कि हद हो गई ना, करम नहीं हो रहा है, नजर नहीं आ रहे हैं ना, कि हद हो गई, अब क्या करूं, किस बात की दुआई दूं। आखिर में कहने लगे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, इंतहा कर दी। अब कहते हैं ना किसी शिकवा होता है कि यार नहीं पूछता है, तेरी क्यों पूछेंगे, तेरा कौन है। लेकिन अंदाज देखे क्या कहते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। रोते रोते कहते जाते हैं कि आंख लग जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा होते हैं, करम फरमा होते हैं। फिर आला हज़रत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, अभी इतना नहीं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हज़रत, आला हज़रत। अल्लाहु अकबर। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी दीदार हुआ है, ज़बान के उठी तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। ये अकीदा है सुन्नियों का। हमारे सरकार हमारे दिलों की जान, हमारे सरकार जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुर्दा कहें वो मुर्दा हो सकते हैं, सरकार जिंदा हैं, क्योंकि कुरान का वादा है वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह की शान नहीं कि वो लोगों को अजाब दे कि आप मौजूद हों। अगर सरकार मौजूद ना होते तो दुनिया तहबाला हो जाती, कयामत बर्पा हो जाती। सरकार जिंदा है तो यही अकीदा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अभी बस नहीं था, फिर इमाम ने एक और बात कही, पेशे नजर वो नो बहार, पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अरे प्यारों देखो, सरकार नजर आए जिन्हें देखने के लिए आला हज़रत बेताब थे, सब कुछ कुर्बान किया। जिस गली से आने वालों के पांव चुमा करते थे, आंखें चुमा करते थे, कितनी मोहब्बत होगी। वो सरकार नजर आए, दिल ने कहा सजदा कर ले, दिल ने कहा झुक जा। इमाम कहता है कि नहीं नहीं, ये इम्तिहान की घड़ी है। अरे प्यारों, आला हज़रत की इतनी बड़ी उम्मीद पर आई, सरकार नजर आ गए, लेकिन सजदा नहीं किया ना, रोका ना, और क्या कहा, हाँ यही इम्तिहान है। अब तुमसे सवाल है, बताओ तो सही, तुम जाते हो दरगाहों पर और जाके सजदा कर देते हो वहां पर। आला हज़रत सरकार की बारगाह में सजदा करते हुए बात करते हैं कि इम्तिहान है, और तुम दरगाहों पे जाकर सजदा करते हो। ये किसकी तालीमात। अरे हमारी आवाम ये काम करने लगी, जी हालत में मुब्तला होकर लोगों को देखा देखी में सजदे कर बैठते हैं, और लोग कहते हैं कि ये सुन्नी हैं, ये बरेलवी हैं, ये अहमद रजा के मानने वाले बिदाती हैं, ये कब्रों पर सजदा करते हैं। अरे हम खुद ये बात कहते हैं कि कब्रों पर सजदा करना हराम है। हमारा इमाम खुद किताब लिखता है ज़ुब्दतुत तक़िया फी तहरीम सुजूदत तहिया, हमारा खुद इमाम किताब लिखता है कि कब्रों पर सजदा करना हराम है। तो आप किसको सजदा करने चले हैं। गलती करते हैं ना तो खुदारा ये ना करें, हाँ हाँ मैं भी ख्वाजा का दीवाना हूं, आप भी हैं, हमसे बढ़कर आला हजरत थे। इमाम जब जाते थे ना ख्वाजा अजमेर की बारगाह में, तो दहलीज के बाहर खड़े हुआ करते थे। आपसे सवाल हुआ कि इमाम अंदर क्यों नहीं जाते, हाजिरी के लिए अंदर जाए ना। आप जाते हैं अजमेर, उस खादिम से मिलते हैं आप, 50-100 रुपए देकर दरगाह के अंदर तक जाते हैं आप, रिश्वत देकर। फिर वो आपकी गर्दन पकड़ लेता है, फिर चादर के अंदर डाल देता है, फिर वहां से आप निकलते हैं, वो शख्स फिर आगे आता है, वो आपको झाड़ू मारता है। अगर दे दो तो ठीक है नजराना, ना दो तो गालियां देता है। मैंने भी सुनी है गालियां कुछ इस वजह से कि उन्हें नजराना नहीं दिया कि बरेलवी आ गए। देखें अजब बात है ये भी। आला हज़रत बाहर खड़े थे, कहा कि इमाम अंदर क्यों नहीं जाते। आला हज़रत कहते हैं कि गुलामों की जगह दहलीज ही है,
غلاموں کی جگہ دہلیز ہی ہیں. وہ بڑے بڑے لوگ ایسی بات کر کے چلے گئے جن کے اعمال اچھے، جن کے کردار اچھے. ہم اور آپ جن کا کوئی کردار نہیں، کوئی اعمال نہیں، دھڑلے سے اندر چلے جاتے ہیں. ارے پیاروں، شہنشاہوں کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئے سوچا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا کام ہو جائے کہ شہنشاہ تم سے ناراض ہو جائے. شہنشاہوں کو راضی کرنے گئے ہو، ناراض کرنے تو نہیں گئے نا. تو ہاں، ادب سے جایا کریں، دہلیز کے باہر کھڑے ہوا کریں، ہاتھ ادب سے باندھے ہوئے انہیں سلام کیا کریں، التجائیں کیا کریں ان سے، اور کہا کریں آپ اللہ کے محبوب ہیں، ہماری التجائیں اللہ تعالیٰ سے کہیں نا. ہماری سنتا ہے لیکن ہم سے زیادہ آپ کی سنتا ہے. آپ کہیں نا اللہ سے، یہ غلام آیا ہے، اس کی بات سن لے مولا، اسے عطا کر دے. یہی تو طریقہ ہے وسیلے کا، یہی تو انداز ہے وسیلے کے. تو یوں کیوں نہیں کرتے آپ؟ یوں کیوں حاضریاں نہیں دیتے؟ خواجہ بھی راضی ہوگا، خواجہ کا خدا بھی راضی ہوگا آپ سے. ہاں، ایک بات اور عرض کروں، خدا را میری بات سنیے گا، کیونکہ عرس کی بات ہے. عرس میں چند باتیں میں آپ سے کہوں گا. پہلی بات، ایک مقام ہوتا ہے جائز، ٹھیک ہے نا، کرنا ٹھیک ہے، مستحب بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن جائز اور مستحب کام میں حرام داخل ہو جائے تو اس کام کا کرنا ناجائز. یہ قانون ہے. اگر جائز اور مستحب کام میں حرام کام داخل ہو جائے تو اس کا کرنا بھی ناجائز و حرام. جیسے عرس مناتے ہیں، عرس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث کا ذکر ہے، مناعت و منقبت جائز ہے. اگر اسی میں دھمال لگنے لگے، میلے ٹھیلے لگنے لگے، مرد و عورت کا کوئی فرق نہ رہ جائے، تو اس کا مطلب وہ جائز نہیں رہ جائے گا، اس سے بچنا لازم ہے آپ پر. اسی تناظر میں ایک اور بات، تعویذ کرواتے ہیں نا، تعویذ کرواتے ہیں. سنیے گا، غور سے سنیے گا. دو موقف ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت کے. پہلا موقف ہمارا ہے کہ تعویذ جائز ہے. کیا ہے؟ تعویذ جائز ہے، پہلی بات. دوسری بات، اگر اس میں حرام کام شامل ہو جائے تو ناجائز ہے. اب حدیث پاک سنیں. ایک حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. کیا فرمایا؟ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. کون سا تعویذ؟ اس حدیث سے سمجھیں. صحیح مسلم ایک حدیث پاک ہے 2200 نمبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم زمانہ جاہلیت میں تعویذ پہنا کرتے تھے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعرضوا علی رقاکم، اپنے تعویذ مجھے دکھاؤ. تو وہ تعویذ لے کر آئے تو تعویذ دیکھا تو اس کے اندر رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک تعویذ میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو تو جائز ہے. اگر شرکیہ بات نہ ہو تو جائز ہے. کیا ہے؟ اگر شرکیہ کلمات، بری باتیں، بھدی باتیں لکھی ہوں تو حرام، شرک. اور اگر قرآن لکھا ہے، حدیث لکھی ہے، حدیث میں جو دعائیں وارد ہوئی وہ لکھی ہیں تو جائز ہے، جائز ہے. ہاں، لیکن یہ جو مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہمارے یہاں تعویذ لینے کے لیے کس کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں یہی پتا نہیں کہ اسے پڑھنا آتا ہے کہ لکھنا آتا ہے، نہیں معلوم ہوتا ہے. ہم پہنچ جاتے ہیں، اوپر سے حضرت ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں 20,000 25,000، اور ہم دینے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں. اولین یہ ڈیمانڈ کرنا بھی جائز نہیں تھا. اگر ضرورت پڑتی بھی ہے عورتوں کو کہ تعویذ کی، تو مردوں کو بھیج دیا کرے کہ جاؤ حضرت سے تعویذ لے آؤ. پہلی بات تو یہ ہے. اور حتی المقدور کوشش کریں بچنے کی، پوری کوشش کریں بچنے کی. کیا کریں؟ اگر بیمار ہیں قرآن مجید کھولیں، دعا پڑھیں، اپنے اوپر دم کر لیں. نظر لگی ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ کر دم کر لیں، شفا مل جائے گی آپ کو. ایسا ہی تو کریں گے نا. انداز قرآن والے اپنائیں، زیادہ تعویذ وغیرہ معاملے مبتلا ہونے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. قرآن سمجھیں گے، قرآن پڑھیں گے، آپ کو شفا ملتی جائیں گی. اس لیے ان خرافات سے بچیں. اور ہاں، ایک بات اور، سنیوں سے منسوب ہے اس لیے آپ سے کہتا ہوں میں، محرم کے وقت میں عام طور پر تعزیے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کا طواف بھی کرتے ہیں، ناجائز و حرام ہے. اعلیٰ حضرت نے سخت لکھا ہے. اس پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے اس بات کو بھی. اس کا طواف کرتے ہیں، یہ بھی ناجائز و حرام ہے. صرف ایک صورت ہے جائز ہونے کی، صرف ایک صورت جائز ہونے کی تھی. وہ کیا تھی؟ امام علی مقام کا روزہ ہو بہو بنا کر اپنے گھر کے اندر رکھ دیا جاتا، اسے دیکھ لیا جاتا، فقط اتنا تھا.
یہ طرح طرح کی نقوش بنا دیا، محلات تعمیر کر دیا، اب اسے دیکھنا، اس کے چکر لگانا، اسے گھمانا، پہلے حسینی بن کر اس کا وجود قائم کر دینا، پھر خود ہی اٹھا کر کربلا میں جا کر اپنے پاؤں سے اسے شہید کر کر روند ڈالنا، یہ سنیوں کا طریقہ نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت ان سب باتوں کا حرام لکھا ہوا ہے، ان باتوں کو دور کریں اپنے آپ سے۔ کہیں کہیں محبت کے دعوے کرتے کرتے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو پیاروں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب بندے نے جو کیا ہے نا، اس پر عمل کریں، کیونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے، معجزۃ من معجزات رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزہ۔ ہم اور آپ اتنے عمر کو پہنچے، ہمیں کچھ پتا نہیں۔ اعلیٰ حضرت 13 سال 10 ماہ 4 دن کے تھے، اتنے قابل ہو گئے کہ مسند افتاء پر بیٹھ کر فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ ہم اور آپ کو کچھ پتا نہیں ابھی تک، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر جو زندگی کی ترجمانی کر کے چلا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بھی وظیفے بتائیں، کچھ وظیفے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے، جیسے علامہ خادم حسین رضوی سے ایک شعر بڑا آپ نے مشہور کر دیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب ایک چیز کا تذکرہ کرتا چلوں، کیونکہ یاد رکھیں جینا مرنا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ اگر سرکار کی بات آئے تو مر جائیں گے، زندہ رہنا ہے تو ان کی محبت کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ ایک واقعہ ذکر کر کے میں گفتگو تمام کروں۔ اسلام میں سب سے پہلے ایک صحابی ہیں جن کو سولی دی گئی، نام پتا ہے آپ کو، چند کو پتا ہوگا۔ ایک صحابی جن کو سب سے پہلے سولی پہ چڑھایا گیا، نام تھا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روز حضور بیٹھے تھے منبر پر، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کسی نے سلام کیا ہی نہیں، یہ سلام کی آواز کہاں سے آئی؟ واقعہ اب سنیں آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی خبیب بن عدی میدان بدر میں داد شجاعت دے رہے تھے، حارث بن عامر کو قتل کر دیا۔ حارث بن عامر کے بیٹوں نے انتظار کیا کہ کب خبیب بن عدی ہمارے ہاتھ لگے، اس کو سزائے موت دیں، اس کو تڑپائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور عصفان کے درمیان ایک جگہ پر تبلیغ کے لیے بھیجا، اور لوگوں نے، ڈاکوؤں نے انہیں پکڑ لیا۔ 10 لوگ تھے تقریباً، سب کو مار ڈالا، 3 لوگوں کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے تیر برسائے، کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تم سرنڈر کر دو۔ تو تینوں میں سے سرنڈر کر دیے گئے۔ ایک سے تلوار چھوڑی، جیسے تلوار چھینی انہوں نے کہا کہ نہیں، دھوکے بازی ہو گئی، وہ لڑنے لگے، انہیں مار دیا، دوسرے بھی شہید ہو گئے۔ بچے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، انہیں قید کر کے لایا گیا بازار میں بیچنے کے لیے۔ رسول اللہ کا صحابی بک رہا ہے بازار کے اندر۔ حارث بن عامر کے بیٹے گزر رہے تھے، کہا کون ہے؟ کہ خبیب بن عدی ہے۔ کہ وہ کون؟ کہ وہی جس نے تیرے باپ کو قتل کیا تھا۔ اب انتقام کا جوش ابھرا، خبیب بن عدی کو خریدا، اپنے گھر کے اندر لے کے آئے، انہیں مارا، زمین پر لٹایا، کوڑوں سے مارا، بھوکا پیاسا رکھا، بہت پریشان کیا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ بند رہتے تھے نا، ہاتھ پاؤں بندے رہتے تھے آپ کے، لیکن جب لوگ آ کر دیکھتے تھے نا تو ان کے پاس وہ پھل موجود ہوا کرتے تھے جو عام دنوں میں نہیں ہوا کرتے تھے، مکے میں موجود نہیں ہوتے تھے۔ اس عادت کو دیکھ کر حارث بن عامر کی بیٹی ایمان لے آتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے حیرت تھی اس بات کی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں لیکن اس کے منہ پر تر و تازگی رہتی ہے، اس کے سامنے ایسے پھل موجود ہیں جو عرب میں پائے بھی نہیں جاتے ہیں۔ یہ ایمان تازہ کریں، اگر آپ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کامل کر لیں، آپ کو حرام کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو جوا سٹا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو گناہوں میں اپنے کردار کو گندا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو وہ رزق عطا فرمائے گا جسے دیکھ کر دنیا حیرت زدہ رہ جائے گی، ان گندگیوں سے نہیں، اللہ اور رسول پر ایمان سے آپ کو ملنے والا ہوگا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، جب میرے قتل کا موقع آئے نا تو مجھے بتا دینا، اور ایک بات کرنا کہ میری خبر رسول اللہ تک پہنچا دینا۔ کہ ٹھیک ہے۔ اخیر وقت آیا، آپ کے ہاتھ میں آپ نے کہا کہ میں صفائی چاہتا ہوں اپنے جسم کی، تو مجھے ایک استرا چاہیے جس سے میں اپنے جسم کے بال اتار سکوں۔ آپ کو استرا دیا گیا، آپ استرا تیز کر رہے تھے کہ حارث بن عامر کی بیٹی کا ایک لڑکا تھا، چھوٹا سا کھیل رہا تھا، وہ حارث حضرت خبیب کے زانوں پر آ کے بیٹھ گیا۔ آپ اسے تیز کر رہے تو عورت آئی، وہ گھبرا گئی کہ کہیں یہ بچے کو قتل نہ کر دے، وہ چلائی زور سے۔ آپ کہنے لگے کیا ہوا؟ ڈر گئی؟
کہ ہاں میرے بچے کو کچھ نہ کرنا، کہ نہیں نہیں، ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم انتقام میدان میں لیا کرتے ہیں، بچوں پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ درس دیکھیں کہاں سے ملتا ہے ہمیں، یہ ظلم و ستم نہیں ہوتا ہم سے کہ کب تمہارا وقت ہے قتل ہونا ہے، کہ اچھا ایک کام کرو نا 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ دیکھیں تو آخری وقت ہے مرنے کا، آخری وقت ہے مرنے کا، لیکن آرزو کیا ہے، تمنا کیا ہے، صرف ایک آرزو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ آپ اللہ اکبر کھڑا کرتے ہیں کہ اچھا نماز پڑھ لو، اللہ اکبر، نماز کی جلدی جلدی نماز پڑھی، زیادہ وقت نہیں لگایا۔ تو کسی نے کہا کہ کیا بات ہے اتنی جلدی نماز پڑھ لی؟ کہنے لگے نہیں نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ کہیں کافر یہ نہ سمجھ لیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے، موت سے ڈر کر میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر میرے دل کی تو حالت ایسی کہ پوری زندگی نماز پڑھتا رہوں اور وہ لطف ختم نہ ہو۔ پھر آپ کو سولی کے قریب لے جایا گیا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ میرا سلام رسول اللہ تک پہنچانے والا کوئی نہیں، تو میرا سلام پہنچا دے۔ آپ کو لٹکایا گیا سولی پر اور آپ کو کہا گیا کہ اسلام چھوڑ۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کے جسم کو چھیلا جانے لگا، جیسے لکڑی سے اتارتے نا لکڑی پر چاقو سے، وہی انداز تھا کہ آپ کے چہرے سے آپ کے جسم کو چھیلا گیا، اتارا گیا آپ کا گوشت، آپ کی چمڑی اتاری گئی، لیکن آپ کی زبان پر شکوہ نہیں تھا، بس ایک بات تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرے حبیب تک میرا پیغام پہنچا دینا کہ خبیب بن عدی کو شہید کیا جا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلام پہنچتا ہے اور آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ صحابہ کہتے ہیں کس نے سلام کیا؟ کہتے ہیں کہ میرے حبیب تمہارے بھائی خبیب کو شہید کیا گیا ہے، اس نے سلام کیا ہے۔ پھر دیکھیں کہ مالک جنت کیا کہتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے ان کے تو بڑے مسئلے ہیں، یہاں کہتے ہیں کہ جو خبیب کی لاش کو لے کر آئے گا اسے جنت کی ضمانت دیتا ہو۔ ارے پیاروں، خدا کی راہ میں قربان ہونے والوں کی خدمت کی جائے تو اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ 2 صحابی کھڑے ہوئے، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ حاضر ہیں، ہم لے کر آئیں گے۔ 40 دن گزر چکے تھے، پہنچے ہیں وہاں پر، خبیب بن عدی کی لاش ابھی بھی لٹک رہی تھی، لیکن لاش یوں تھی جیسے ابھی ان کو شہید کیا گیا ہے، وہ تر و تازہ تھی، خون بہ رہا تھا جسم سے۔ اللہ والوں کے جسم کا یہ عالم تھا، جلدی سے اتارا جسم کو اور سوچا کہ لے کے چلتے ہیں کہیں حارث بن عامر کے بیٹے نہ آ جائے، تو دیکھا کہ اچانک سے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، انہیں لگا کہ کہیں چھین نہ لے، کہیں بے حرمتی نہ کریں لاش کی، ایک کونے کے اندر ایک جگہ میں رکھا، تو ابھی ان کی طرف متوجہ ہی ہوئے ہی تھے کہ ان سے بات کرنے کے بعد جیسے ہی پھرے نا، لاش کو تلاشا ہے، لاش موجود ہی نہیں تھی، کہاں چلی گئی؟ جسم زمین میں سما گیا تھا، زمین پھٹی اور خبیب بن عدی کی لاش کو اپنے اندر لے لیا۔ کیوں؟ کہ کہیں کافر اس لاش کی بے حرمتی نہ کرے۔ اللہ تو آپ کی حفاظت کرتا ہے، زندہ ہیں تب حفاظت کرے گا، اللہ کے نام پر مر جائیں گے تب اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک صاحب رسول تھے، وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، گورنر بنائے گئے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ شکایت پہنچی کہ اے فاروق اعظم، آپ نے کس کو گورنر بنایا ہے؟ وہ تو بے ہوش ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت عمر نے بلایا اور کہا کہ اگر پریشانی ہے، مرگی کی بیماری ہے تو بتاؤ نا، اگر تم کہتے ہو تو تمہیں ہٹا دیا جاتا ہے یا تمہیں علاج کروایا جائے۔ کہتے کہ نہیں نہیں، میں بیمار نہیں ہوں، مجھے کوئی دورے نہیں پڑتے ہیں، کہ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ کہ وہ منظر یاد ہے مجھے جب مقام عصفان کے پاس میں خبیب بن عدی کو لٹکایا گیا تھا، ان کے جسم کو چھیلا جا رہا تھا اور خبیب بن عدی کی زبان پر صرف اور صرف اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے ترانے تھے، تو وہ میں نے منظر دیکھا ہے، وہ ظلم یاد آتا ہے، تو جب بھی اسے سوچتا ہوں تڑپ جاتا ہوں، اپنے اوپر ضبط نہیں رہتا، بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہوں۔ ارے پیاروں، دیکھو تو صحیح، یہ عالم ہے۔ آج ہمارے سامنے کوئی مسلمان پریشان ہو، ہمارے دل نہیں تڑپتے؟ کیوں تڑپیں گے؟ ہم تو خود اپنے ہاتھوں سے ستاتے ہیں، ہم خود راہ چلتے ہوئے کو تکلیف دے دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، قربان ہونا سیکھیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سرکار کی۔ اور اعلیٰ حضرت کی بات کیا کرنی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معاملہ ہی ایسا تھا کہ انتظار کرتے تھے کہ کب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، اور تقریباً آپ کو 8 سال کی عمر کے بعد رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہی رہتا تھا، آپ دیکھتے ہی رہتے تھے سرکار کو، اس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے لگائیں، مبارک صد مبارک، لیکن تعلیمات اعلیٰ حضرت پہ عمل کرنا پہلے ہے۔ اگر کسی شخصیت کو ماننا ہے تو اس کے فرامین پہ عمل کرنا سیکھیں، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا سیکھیں۔ اگر مجھے اعلیٰ حضرت سے محبت ہے تو فقط اس بات سے محبت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے دین اسلام کا کام کیا ہے،
اعلیٰ حضرت نے سرکار کی باتیں کی ہے، اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث سکھا ہے۔ ایک اعتراض جو بد عقیدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عالم تھے تو کوئی تفسیر کی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ حضرت سید ایوب کہتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھا ہوتا، ایک مجمع تھا، اعلیٰ حضرت سے ہم نے کہا کہ سورہ والضحیٰ کی تفسیر سنا دیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ والضحیٰ کی تفسیر سنانا شروع کی، تقریباً 600 صفحات تک نکل گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں لکھتا رہا سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں 600 صفحات نکل گئے۔ امام کہتے ہیں کہ اگر میں تفسیر لکھنے بیٹھا تو باقی جو معاملے ہیں افتاء کے پڑھانے کے سب تو رہ جائیں گے۔ دیکھیں یہ امام کے تذکرے، امام نے ہمیں کیا نہیں دیا؟ ترجمہ کنز الایمان دیا ہے ہمیں، جس کے ترجمے دیکھیں۔ ایک جھلک آپ کو ترجمے کی رکھ کے چلوں آپ کے سامنے، بس پھر بات تمام کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ سے خطائیں سرزد نہیں ہوتی، آپ گناہوں سے پاک ہیں۔ ہاں لیکن ترجمے کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ترجمے میں گنہگار کیا تو کہیں رسول اللہ کو ترجمے میں گمراہ ثابت کیا۔ برا نہ مانیے گا، حق قبول کرنا سیکھیں۔ حق قبول کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ڈوب مرنا چاہیے۔ اگر آپ پڑھیں نذیر حسین ڈپٹی کو پڑھیں، اگر آپ اشرف علی تھانوی کو پڑھیں، یہی آپ محمود الحسن ندوی کو پڑھ لیں، آپ ان لوگوں نے، بلکہ اہل حدیث غیر مقلدین کے تمام تر ترجمہ کرنے والے کو پڑھ لیں، جہاں بات آتی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح بخشی۔ باقی سب جتنے میں نے نام لیے ہیں سب کے سب کیا کہتے ہیں کہ تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کریں۔ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، اللہ کے رسول گنہگار نہیں ہو سکتے، بلا رسول اللہ کو گنہگار کہنے لگے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح بخشی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ معاف کرے۔ کہیں بھی یہ شائبہ نہ گزرے کہ رسول اللہ کے شان میں گستاخی ہو گئی، بلکہ امام کی تو حالت ایسی تھی، امام کہتے کہ رسول اللہ کے جسم اقدر سے لگے ہوئے کپڑے کو گندا اور میلا بھی نہ کہو۔ تو ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ تو زمین پر بھی بیٹھا کرتے تھے، وہ غبار لگ جایا کرتا تھا، تو اس کے لیے کیا کہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ گندا نہیں ہوا، میلا نہیں ہوا، تو کہیں کیا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کیا یہ کہنا ضروری ہے؟ یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ زمین کے ذروں نے دامن رحمت میں پناہ لے لی ہے؟ یہ ادب ہے، انتہائی ادب۔ بات دیکھیں آپ کہنے کی ہے یہ کہ ان ذروں نے دامن رحمت میں پناہ لے لی ہے، بلکہ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ سرکار کو اپنے جیسے کہنا، رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرنا بہت دور کی بات ہے۔ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اقدس کے صرف ایک ناخن کو یہ کہے کہ ناخن ہی تو ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ رسول اللہ کے ناخن کی گستاخی بھی کفر ہے۔ ہاں اب سنیں بچے کیا کہتے ہیں، کیا وہ حدیث ہی تو ہے، قرآن ہی تو پڑھا ہے، نعت ہی تو ہے، اور کبھی سن لیں گے، گستاخی نہیں کر دی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند حدیث پر بیٹھتے حدیث پڑھانے لگتے تو اگر کوئی اعلیٰ حضرت سے رسول اللہ کی حدیث سنتے ہوئے کچھ بول پڑتا یا بات کاٹ دیتا، آپ غصے میں آ جاتے، آنکھیں لال ہو جاتی اور کہتے کہ جب رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں، جب رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں تو کسی کی ہمت نہ ہو کہ میری بات کاٹ دے۔ تو پیاروں اگر کوئی تم سے کہے نا کہ حدیث سن لو، رسول اللہ کی باتیں سن لو، تو کان اس کی طرف لگا دیں، ہاتھ باندھ دیں اور انہیں کہیں کہ ہاں سناؤ تو صحیح میرا محبوب کیا کہتا ہے، سناؤ تو صحیح میرا رسول کیا کہتا ہے۔ اگر آپ میں اتنا ادب آ گیا تو آپ رسول اللہ کی نگاہوں کے معتمد ہو جائیں گے۔ تبھی تو کہتے ہیں نا ادب گاہ ہے زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ وما علینا الا البلاغ۔